بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس اپنی کالج اور یونیورسٹیز کی پڑھائی کو ایک طرف رکھتے ہوئے روڈز پر نکل آئے۔ سڑکوں اور ہائی ویز کو ٹوٹلی بلاک کر دیا، ایون ریلوے لائن پر بھی مسافروں کی آمد و رفت کو روک دیا گیا۔ شروعات میں تو چند ریلیز نکالی گئی اور کچھ جگہوں میں پروٹیسٹ مارچ رہا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں کا لشکر ہزاروں میں اور پھر لاکھوں کی تعداد میں بدل گیا اور یوں ہی ایک خوفناک صورتحال اختیار کر گیا۔ حالات اتنے بدتر ہو گئے کہ بنگلہ دیش کی سرکار نے پولیس کے ساتھ ساتھ آرمی کو بھی اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور مزید یہ کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم بند کر دیے گئے۔ کئی اسٹوڈنٹس بندوق کا نشانہ بنے اور بہت سو کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے بنگلہ دیش ایسی صورتحال اختیار کر گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ 1971 بنگلہ دیش کی تاریخ میں سب سے اہم سال ہے۔ اس سال مشرقی پاکستان نے مغربی پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کیا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا ملک قائم کیا۔ یہ تحریک آزادی 25 مارچ 1971 کو شروع ہوئی، جب پاکستانی فوج نے ڈھاکہ میں آپریشن سرچ لائٹ کے تحت سخت کارروائی کی۔ اس جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور بہت سے لوگ بے گھر ہوئے۔ بالآخر 16 دسمبر 1971 کو بھارتی فوج کی مدد سے بنگالی آزادی پسندوں نے پاکستانی فوج کو شکست دی اور بنگلہ دیش نے آزادی حاصل کی۔ آزادی کے بعد شیخ مجیب الرحمان پہلے صدر بنے۔ نئے ملک ہونے کی وجہ سے ان کی حکومت کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے تعمیر و ترقی کے لیے اچھے اقدامات کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اقدامات بھی لیے جو عوام میں ناراضگی کا باعث بنی، اور فوج کے کچھ حصے بھی ان سے خوش نہ تھی۔ 15 اگست 1975 کی صبح کچھ فوجی افسران نے شیخ مجیب الرحمان کے گھر پر حملہ کیا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کے کئی افراد اور ان کے قریبی ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس وقت شیخ حسینہ اپنے شوہر کے ساتھ جرمنی میں تھی، اسی لیے وہ بچ نکلی۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنے دور حکومت میں 1972 کو بنگلہ دیش میں ایک نیا قانون نافذ کیا۔ اس کا نام فریڈم فائٹر کوٹا تھا۔ ناظرین، وہ لوگ جنہوں نے بنگلہ دیش بنانے کے لیے لڑائی کی تھی ان کو بنگلہ دیش میں فریڈم فائٹرز کہتے ہیں۔ اس قانون کے تحت ان کی فیملیز کو سرکاری نوکریوں میں سے 30% کوٹا دے دیا گیا، یعنی بنگلہ دیش کی جاب کا 30% حصہ اب انہی فریڈم فائٹرز کی فیملیز کا ہوگا، اور تبھی ایک عام اسٹوڈنٹ کے لیے سرکاری نوکری حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ 1997 میں گورنمنٹ نے یہ کوٹا صرف فریڈم فائٹرز نہیں بلکہ ان کے بچوں کے لیے بھی بڑھا دیا، اور پھر 2010 میں اس کوٹے میں ان کے پوتوں پوتیوں کو بھی شامل کر دیا گیا۔ اب پورے ملک میں جو لوگ دن رات محنت کر کے جاب حاصل کرنا چاہتے ان کا کوٹا صرف 44% تھا، اور وہ بھی اب کم پڑنے لگا۔ تو یہ چیز اسٹوڈنٹ کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ وہ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی جاب حاصل نہیں کر سکتے، جبکہ فریڈم فائٹرز کا خاندان کچھ نہ کر کے بھی آسانی سے گورنمنٹ جاب حاصل کر لیتا ہے۔ 8 مارچ 2018 کو بنگلہ دیش ہائی کورٹ میں کوٹا سسٹم کے خلاف ایک کیس فائل ہوا، جسے کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس وقت پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے کہا کہ وہ پرسنلی فریڈم فائٹرز کے خاندان کے لیے کوٹا رکھنا چاہتی ہے، جس پر اسٹوڈنٹس نے کوٹا سسٹم کے خلاف بھرپور پروٹیسٹ کیا۔ اس پر پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے ایک آرڈر جاری کیا اور بنگلہ دیش میں سے کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا گیا۔ اگلے چند سالوں تک خاموشی رہی، لیکن اچانک بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے 5 جون 2024 کو شیخ حسینہ کا وہ جاری کردہ آرڈر کینسل کر کے کوٹا سسٹم واپس سے بحال کر دیا، اور یہیں سے دوبارہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے اور حالات حد سے زیادہ خراب ہونے لگے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم میں اچھا خاصا رد و بدل کیا۔ اس آرڈر میں 93% کوٹا میرٹ کے لیے دیا گیا، جو کہ پہلے 44% تھا، اور فریڈم فائٹرز کا کوٹا جو پہلے 30% تھا اس کو کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ لیکن اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ اب بھی پوری نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ان کی مانگ یہ تھی کہ یہ کوٹا سسٹم کو ہی ختم کر دیا جائے اور جن اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور ساتھ ساتھ ان کی مانگ یہ بھی تھی کہ شیخ حسینہ سرکار کو معافی مانگنی ہوگی۔ لیکن ایک ہفتے بعد بھی ان کی مانگ پوری نہ کی گئی۔ پورے ملک میں کرفیو برقرار تھا اور پولیس ابھی بھی اسٹوڈنٹس پر بھاری ایکشن لے رہی تھی، تو اسٹوڈنٹس کو پتہ چل گیا کہ سرکار تو بات ماننے کے موڈ میں ہی نہیں، اور یوں ہی معاملے کو ٹال مٹول کیا جا رہا ہے۔ تو اب اسٹوڈنٹس کی مانگ صرف کوٹا کے بارے میں نہیں تھی،
بلکہ ان کی مانگ تھی کہ شیخ حسینہ ریزائن کرے کیونکہ وہی ذمہ دار ہے۔ 5 اگست کو اسٹوڈنٹس نے شیخ حسینہ کے آفیشیل ریزیڈنس کو گھیر لیا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ ان کی سیکورٹی ٹیم نے ان کو بتایا کہ حالات اب قابو سے باہر ہے، ہمیں اب فوراً ہی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن شیخ حسینہ نے آرمی کو کہا کہ آپ فورس یوز کریں ان اسٹوڈنٹس کے خلاف، پر آرمی نے یہ کرنے سے منع کر دیا۔ تو اب شیخ حسینہ کے پاس وہاں سے بھاگ جانے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا، تو شیخ حسینہ اپنی بہن کے ساتھ ایک ہیلی کاپٹر سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد بنگلہ دیش کی آرمی چیف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ فوج پر اعتماد رکھیں، میں پوری ذمہ داری لیتا ہوں لوگوں کی زندگیوں کی کہ وہ بالکل محفوظ رہیں گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ لوگ گھروں کو چلے جائیں اور آپ لوگوں کو بالکل مایوسی نہیں ہوگی۔ ان سب سے ہمیں اتنا تو سبق حاصل ہو جاتا ہے کہ سب لوگ مل کر ایک آواز کے ساتھ اگر ایک چیز پر متحد ہو جائے تو سرکار خود ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور ہر بات طاقت کے ذریعے سے نہیں منوائی جا سکتی بلکہ عقل بھی استعمال کرنے کی چیز ہے۔